آدم علیہ السلام کا پتلا بننے کے بعد شیطان کی شیطانی۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی مٹی لانے کا حکم دیا، پس وہ مٹی آسمان کی طرف لے جائی گئی۔ پھر آدم علیہ السلام کو لیزدار مٹی طین لازب سے بنایا گیا، جو کہ اس سے قبل بدبودار مٹی حمام مسنون کی شکل میں تھی، اور اس سے قبل وہ خشک مٹی تراب تھی۔ پس آدم علیہ السلام کو طین لازب سے اپنے دست قدرت سے بنایا، اور 40 راتوں تک ان کے پتلے کو ایسے ہی پڑا رہنے دیا۔ اس دوران ابلیس اس پتلے کے پاس آیا اور اپنے پاؤں سے اس کو ٹھوکر ماری، جس سے اس میں آواز پیدا ہوئی اور وہ بجنے لگا۔ اللہ کے فرمان میں من سلسال ان کالفخار، سورۃ رحمان آیت 14، ٹھیکرے جیسے سوکھے سڑے گارے میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد شیطان آدم علیہ السلام کے پتلے کے منہ میں داخل ہو کر اس کی دبر کے راستے باہر نکل گیا اور کہنے لگا، اس آواز اور مٹی کی وجہ سے جس سے تو پیدا کیا گیا ہے تیری کوئی حیثیت نہیں۔ اگر مجھے تجھ پر قبضہ و تصرف دیا گیا تو میں تجھے ہلاک کر دوں گا، اور اگر تجھے میرے اوپر مسلط کیا گیا تو میں تیری حکم عدولی کروں گا۔ ابن عباس، ابن مسعود اور چند دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، انی خالق بشرا من طین فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین، سورہ 7 آیت نمبر 71۔ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ پس اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دست قدرت سے بنایا تاکہ ابلیس اس پر تکبر نہ کر سکے۔ اس کے باوجود جب ابلیس اپنے آپ کو آدم سے بڑا ظاہر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس چیز کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اس پر یہ ابلیس تکبر کرتا ہے، حالانکہ میں اس سے تکبر نہیں کرتا۔ پس آدم علیہ السلام کا انسانی شکل کا پتلا تیار کیا گیا اور پھر 40 روز تک اسے اسی حالت میں پڑا رہنے دیا گیا۔ فرشتوں کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ اسے دیکھ کر گھبرا گئے، اور سب سے زیادہ گھبراہٹ ابلیس پر طاری ہوئی۔ ابلیس جب بھی اس کے پاس سے گزرتا اس کو ٹھوکر مارتا، جس کی وجہ سے اس میں آواز پیدا ہوتی، جس طرح ٹھیکرے پر ٹھوکر لگنے سے آواز پیدا ہوتی۔ من سلسال کالفخار میں اسی کا بیان ہے۔ ابلیس ٹھوکر لگاتے وقت اس سے کہا کرتا کہ تجھے کس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ منہ کی طرف سے اس پتلے میں داخل ہوتا اور زبر کے راستے باہر نکل جاتا، اور فرشتوں سے کہتا، تم اس سے مت ڈرو، تمہارا رب بے نیاز ہے، جبکہ یہ انسان اندر سے کھوکھلا ہے۔ اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اس کو ہلاک کر دوں گا۔ نیکوں کے ہاں بد اور بدوں کے ہاں نیک اولاد۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو 40 دن تک خمیر بننے دیا، پھر اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں جمع کیا اور اس کے اچھے حصے کو دائیں ہاتھ اور برے حصے کو بائیں ہاتھ میں الگ الگ کر دیا، پھر دونوں ہاتھوں کی مٹی کو آپس میں غلط ملت کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ نیک لوگوں کے ہاں بد اولاد اور بد لوگوں کے ہاں نیک اولاد پیدا ہوتی ہے۔ روح کب پھونکی گئی؟ ابن اسحاق روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، لیکن کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کا پتلا بنایا، پھر اسے چھوڑ دیا اور اسے 40 روز تک دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ مٹی ٹھیکرے کی طرح آواز دینے لگی اور بغیر پکائے ہی پختہ ہو گئی۔ جب یہ آدم پتلا اچھی طرح پختہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا، تو پتلے کو فرشتوں کے سامنے کیا اور کہا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ آدم علیہ السلام کے جسم میں روح کا داخل ہونا۔ ابن عباس، ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ جب میں اس کے اندر روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی تو روح سر میں داخل ہوئی، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی، جس پر فرشتوں نے کہا کہ الحمدللہ کہیں۔ الحمدللہ کہنے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمک ربک،
تمہارا رب تم پر رحمت کرے۔ اس کے بعد روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے جنت کے پھل اور میوے کو دیکھا۔ جب پیٹ میں پہنچی تو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی اور آدم روح کے ٹانگوں میں پہنچنے سے قبل ہی ان پھلوں اور میووں کی طرف کود پڑے۔ قرآن کریم نے اسی اجرت پسندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز مخلوق ہے۔ اس کے بعد تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کا اظہار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، جس چیز کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ شیطان نے جواب دیا، چونکہ میں اس سے بہتر ہوں، لہٰذا میں ایسے انسان اپنے سے کمتر کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے آپ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو یہاں سے اتر اور نکل جا، تیرے لیے تکبر مناسب نہ تھا، تو ذلیل و خوار ہو گیا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر اپنی روح پھونکی تو وہ روح ان کے سر کی جانب سے داخل ہوئی اور جسم کے جس حصے میں پہنچی وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہو جاتا۔ جب روح ناف کے مقام پر پہنچی تو آدم علیہ السلام نے اپنے جسم کو دیکھا تو وہ بہت خوبصورت معلوم ہوا۔ آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر اس پر قادر نہ ہو سکے، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز مخلوق ہے، میں اسی حرکت و واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ نیز فرمایا، آدم سے مارے خوشی کے صبر نہ ہو سکا، پھر جب اس کے پورے جسم میں روح پھیل چکی تو آدم کو چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کی وجہ سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اس کے بعد وہ فرشتے جو اس وقت ابلیس کے ساتھ تھے، نہ کہ تمام فرشتے، انہیں سجدہ کرنے کا حکم ہوا۔ ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، کیونکہ اس کے دل میں غرور و تکبر موجود تھا۔ اسی تکبر کی وجہ سے کہا، میں اس سے بہتر ہوں اور عمر میں بھی اس سے بڑا ہوں اور خلقت کے اعتبار بھی اس سے قوی ہوں۔ آپ نے مجھے اس آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے، اور آگ مٹی سے قوی ہی ہوتی ہے۔ ابلیس کے سجدہ نہ کرنے سے اور طرح طرح کے اعتراض کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے ہر خوبی سے محروم کر دیا، ہر بلائی سے مایوس کر دیا، اسے اپنی بارگاہ سے دھتکارا اور شیطان بنا دیا۔ یہ سب کچھ اس کے ساتھ اس کی نافرمانی کی سزا کے طور پر ہوا۔ محمد بن اسحاق سے روایت ہے کہ روح جب آدم کے سر تک پہنچی تو انہیں چھینک آ گئی، جس پر انہوں نے کہا، الحمدللہ۔ اللہ نے جواب میں فرمایا، تیرے رب تجھ پر رحم کرے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کے مطابق آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ میں گر پڑے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لائے، لیکن ابلیس ان کے درمیان اکڑا کھڑا رہا۔ اس نے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا اور سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کس نے سجدہ کرنے سے روکے رکھا جبکہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ہے؟ جس کے جواب میں ابلیس نے کہا کہ یہ مٹی سے ہے اور میں آگ سے، آگ مٹی سے بہتر اور قوی ہے، لہٰذا میں اس کو سجدہ نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی یہ گستاخی سن کر اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور جنت سے نکلوا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور ان میں روح پھونکی اور فرشتوں کی ایک جماعت کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں، بس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر آدم علیہ السلام بیٹھ گئے اور انہیں چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، تیرا رب تجھ پر رحم کرے، اور حکم دیا کہ اے آدم، فرشتوں کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کرو۔ پس وہ فرشتوں کے پاس آئے اور السلام علیکم کہا، جس کے جواب میں فرشتوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہاری اولاد کا بوقت ملاقات سلام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا سابقہ تجربے کی بنا پر کہ کیا آپ ایسے کو اپنا نائب مقرر کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے
اور خون بہائے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح و تحمید اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ لہذا جب سجدہ سے انکاری ہو کر اللہ تعالیٰ کے پوچھنے پر ابلیس نے دل میں چھپا زہر اگل دیا اور اس کا تکبر، خود پسندی اور سرکشی فرشتوں پر عیاں ہو گئی، تو انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کے اندر کوئی ایسا نالائق بھی موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے حکم کی خلاف ورزی کا مادہ موجود ہے۔ اسماء اشیاء۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام سکھائے۔ علماء متقدمین نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ آیا تمام اشیاء کے نام سکھلائے یا چند ایک کے۔ بعض کے نزدیک تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، اور یہ وہی نام ہیں جن کے ذریعے لوگ اشیاء کا تعارف حاصل کرتے ہیں، مثلا انسان، جانور، زمین، سمندر، پہاڑ، گدا اور انہی سے ملتے جلتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما آیا مبارکہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھائے کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز کا نام سکھایا، حتیٰ کہ جسم سے ہوا خارج ہونے کی آواز کا نام بھی، خواہ وہ چیز بڑی ہو یا چھوٹی۔ ایک اور انداز میں ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ہر چیز کا نام سکھایا، حتیٰ کہ خوشی اور مسرت کے اوقات کے بول اور جسم سے ہوا خارج ہونے کی آواز کا نام بھی، خواہ وہ آواز معمولی ہو یا زیادہ۔ حضرت مجاہد سے کلھا کی تفسیر میں منقول ہے کہ اس سے مراد وہ تمام اشیاء ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ ایک اور انداز سے مجاہد سے ہی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھایا۔ سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز کا نام سکھایا، حتیٰ کہ اونٹ، گائے، بکری کا نام بھی سکھایا۔ قتادہ سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھایا کہ یہ پہاڑ ہے، یہ سمندر، یہ فلاں اور یہ فلاں ہے۔ پھر فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا اور فرمایا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ایک اور جگہ قتادہ ہی سے روایت ہے کہ جب فرشتے جواب نہ دے سکے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پس آدم علیہ السلام نے مخلوق میں سے ہر صنف کا نام بتایا اور اسے اس کی جنس کی طرف منسوب کیا۔ حسن اور قتادہ سے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھایا کہ یہ گھوڑا ہے اور یہ خچر، یہ اونٹ ہے اور یہ جن اور یہ جنگلی جانور ہے۔ اس کے علاوہ ہر نام کی لکھائی کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ بعض متقدمین کا خیال ہے کہ صرف چند اشیاء کا علم دیا گیا، مگر ان میں بھی ان چند اشیاء کے یقین میں اختلاف واقع ہے۔ ایک فریق کے مطابق فرشتوں کے نام مراد ہیں، یعنی تمام فرشتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھائے، جیسا کہ حضرت ربی بن انس سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ اسماء سے مراد فرشتوں کے نام ہیں۔ دوسرے فریق کے مطابق اس سے مراد اولاد آدم کے نام ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد کے نام بتا دیے تھے، جیسا کہ ابن زید سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ اس سے مراد ان کی اولاد کے نام ہیں۔ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے تو ان کی اولاد کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا ان کے نام بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یہ اس وجہ سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا آپ ایسے کو نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے اور خون بہائے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح و تحمید کرتے اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ بالفاظ دیگر فرشتوں نے اپنا استحقاق جتلایا کہ اگر آپ خلیفہ بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کے زیادہ مستحق اور اہل ہیں، کیونکہ ہمارے علاوہ کوئی اور نائب ہوگا تو وہ زمین میں فساد اور خون خرابہ کرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، یعنی اگر میں تم میں سے کسی کو خلیفہ بناؤں تو تم میری اطاعت و تسبیح و تقدس بیان کرو گے اور نافرمانی سے بچو گے، اور اگر کسی اور کو خلیفہ بنا دیا تو وہ قول تمہارے وہ زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون ریزی کرے گا۔ تو ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ
کیونکہ اگر تم ان چیزوں کا مشاہدہ و معائنہ کرو گے اور تمہیں ان کے نام معلوم نہ ہوئے تو تم ان کے متعلق میرا حکم بجا نہ لا سکو گے، اور جب حکم ہی سمجھ میں نہ آیا تو اطاعت و عمل کیسے ممکن ہوگا؟ اور یہی تمہارے استحقاق کی بنیاد ہے جو گر پڑی ہے، لہذا تمہارا دعوی استحقاق باطل ٹھہرا۔ اور اگر تمہارے علاوہ کسی ایسے کو خلیفہ بناؤں جو بالفرض تمہاری نظروں سے غائب اور اوجھل ہو اور تم انہیں نہ دیکھ سکو، تو تم اس کے بارے میں خبر کیسے دے سکتے ہو کہ انہوں نے خلافت کا حق ادا نہیں کیا؟ اس لیے تمہارے دعوے کی دونوں ہی شکیں باطل ٹھہری، نہ تمہارے اپنے متعلق دعوی استحقاق درست ہے اور نہ ہی دوسرے کے متعلق خون خرابہ اور فساد برپا کرنے کا حکم لگانا درست ہے۔ فرشتوں کو ہر اعتبار سے لاجواب کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ تمام گفتگو فرمائی تاکہ انہیں اپنے دعوے کی سچائی معلوم ہو سکے۔ ابن عباس، ابن مسعود اور چند دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی ان کنتم صادقین کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کا مطلب یہ ہے کہ بنی آدم زمین میں فساد برپا کریں گے اور خون بہائیں گے، اور ضحاک ابن عباس سے اس کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ ان کنتم صادقین کا مطلب ہے کہ ان کنتم تعلمون، یعنی اگر تم علم رکھتے ہو کہ میں کس کو زمین میں خلیفہ بناؤں گا۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ اس لیے پوچھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ابتدا فرمائی تو فرشتے آپس میں کہنے لگے کہ ہمارا رب جو کرے، جو چیز بھی پیدا کرے وہ ہم سے زیادہ صاحب علم و فضل نہیں ہو سکتی۔